چاچے پیجے کا گھر وہ سامنے والی گلی میں ہے، اس نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بالا پیجے کمار کا منڈا ہے جی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ فضل الدین عرف پیجے کمہار کے گھر پہنچ گیا۔ پیجا اپنے چاک پر بیٹھا مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ ایک جانب اس کا آوا بنا ہوا تھا جس میں آگ دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اپنے اڈے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ ملک صاحب، کیسے تکلیف کی سرکار، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ پھر اس نے گھر کے اندرونی حصے کی جانب منہ کر کے آواز لگائی، بالے دی ماں، کوئی لسی پانی لیا، اپنے تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے چاچا۔ پھر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، بالا کہاں ہے؟ باہر میدان میں کھیل رہا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ پھر پر تشویش لہجے میں پوچھا، سرکار ہے تو ہے نا؟ اپنے بالے کی آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں نے میکشن جوتا اسے دکھاتے ہوئے کہا، بالا یہ جوتا گھر سے باندر کلا کھیلنے کے لیے لے گیا تھا، مجھے اس جوتے کا دوسرا پاؤں چاہیے۔ ہم اتنا قیمتی جوتا کہاں پہن سکتے ہیں جناب؟ وہ جوتے کو ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، یہ تو بس اتفاق سے ہمارے گھر آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا فضل الدین؟ ملک صاحب کیا بتاؤں جی، ہمارے ملک میں بے ایمانی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ کچھ نہ پوچھیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم نے بتایا کہ اتفاق سے یہ جوتا تمہارے گھر پہنچ گیا ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں جی، اس نے جواب دیا۔ پہلے تو بورے لکڑی کے برادہ میں سے لکڑی کے اوکھے ٹکڑے وغیرہ نکل آتے تھے، اب تو جوتے برآمد ہونے لگے ہیں۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل بیان کی کہ اس کے گھر میں بورے کی انگیٹھی جلائی جاتی تھی جس کے لیے وہ آرا مشین سے بورے کی بوری لایا کرتا تھا، اور میکشن جوتے کا وہ پاؤں بورے کی بوری ہی سے نکلا تھا۔ آرا مشین کا ذکر سن کر میرے ذہن میں ہزاروں گھنٹیاں ایک ساتھ بجنے لگیں۔ میری نگاہوں کے سامنے چودھری فرزند علی اور بوٹا رائے کی بڑی صفائی سے کاٹی ہوئی لاشیں گھومنے لگیں۔ ان لاشوں کے ساتھ جو فنکاری کی گئی تھی وہ کسی آرا مشین پر ہی ممکن تھی، جہاں دیو ہیکل شتیر بھی پلک چپکنے میں دو نیم ہو جاتے تھے۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں سینکڑوں سوالات پیدا ہو چکے تھے جن کے جوابات آرا مشین پر ہی جا کر مل سکتے تھے۔ میں نے چاچے پیچے سے پوچھا، تم کون سے آرا مشین سے بورا لاتے ہو؟ اس نے بلا تعمل جواب دیا، پٹھانوں کے آرے سے جناب، جو بڑی مسجد کے پاس ہی ہے۔ اب میں وہاں رک کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں فوراً تھانے پہنچا۔ سب انسپیکٹر خادم حسین ڈیوٹی پر موجود تھا۔ میں نے ذرا جیدار قسم کے قابل اعتماد 4 کانسٹیبلوں کا انتخاب کیا۔ پھر خادم حسین کو ضروری ہدایت دینے کے بعد 4 سپاہیوں کی متصر پولیس پارٹی لے کر پٹھانوں کے آرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ گلزمہ خان حوالات کے ننگے فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک بھی تماچا کھائے بغیر بڑے فخر سے چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائیں کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں نے اتنی شرافت سے اور خوشی خوشی اقبال جرم کرنے والا پہلا قاتل دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی یا پریشانی کے تاثرات دکھائی نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی جگہ ایک مستقل حسرت نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ یہ حسرت ہی شوق گجر کے اس کے ہاتھوں بچ جانے کی۔ اگر شوقہ پولیس کسٹڈی میں نہ ہوتا تو گلزمہ خان کب کا اس کا بھی قصہ تمام کر کے علاقہ غیر کی طرف روانہ ہو چکا ہوتا۔ 3 افراد اس کے مجرم تھے، 2 کو وہ اپنے انتقام کا نشانہ بنا چکا تھا، تیسرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یہی وہ 3 افراد تھے جنہوں نے 2 سال قبل اس کے ہنستے مسکراتے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ چودھری فرزند علی کی ماں پر اس کے بازوؤں نے گلزمہ خان کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ اس کا معذور باپ اور بوڑھی ماں آگ کا ایندھن بن گئے تھے، انہیں بے بس کر کے باندھ دیا گیا تھا۔ گلزمہ خان اس لیے زندہ بچ گیا تھا کہ وہ اس وقت گھر میں نہیں تھا۔ گلزمہ اس وقت صرف 8 سال کا تھا جب اس کا باپ خاندانی دشمنی کی بنا پر اپنا ملک چھوڑ کر شیخوپورہ کے اس گاؤں میں آ بسا تھا۔ لشکر خان کی ایک ٹانگ دشمنی کی نظر ہو گئی تھی، وہ بیساکھی کے سہارے چلتا پھرتا تھا۔ وہ یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے لگا۔ گلزمہ کچھ بڑا ہوا تو اس نے بھی لشکر خان کا ہاتھ پٹانا شروع کر دیا۔ پھر جب اس نے 20ویں سال میں قدم رکھا تو کوئی اسے اچھا لگنے لگا۔ وہ چودھری فرزند علی کی چھوٹی بہن خالدہ پروین کو چپکے دیکھنے لگا۔ وہ چودھری کے قہر و غضب سے ڈرتا بھی تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے، مگر دل نے کبھی کسی کی بات مانی ہے جو مانتا؟ دل اسے یقین دلاتا رہا کہ خالدہ ایک دن اس کی ہو جائے گی۔ یہ ایک طرفہ محبت جاری ہی تھی کہ چودھری کو اس کی خبر ہو گئی۔ گلزمان سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے کچھ دوستوں سے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا تھا۔ کسی دوست نامی دشمن نے اس کی محبت کی کہانی کو چودھری تک پہنچا دیا تھا۔ چودھری یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ پھر جو قیامت لشکر خان کے گھر پر ٹوٹی سے پورے گاؤں نے دیکھا۔ یہ 2 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ بوڑھا رائی اور شوکا گجر ایک روز سرے شام لشکر خان کے گھر میں جا گھسے۔ بوٹے نے معذور لشکر کو دھکا دے کر ایک جانب گرایا اور پھر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے خوخار لہجے میں پوچھا، کہاں ہے وہ حرامزادہ عاشق کا بچہ؟ تم کس کو پوچھتا ہے؟ گلزمہ کی والدہ صابری نے کہا۔ شوکے نے لشکر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا، اس کتے کا بچہ کون ہے؟ لشکر خان اور صابری کو بیٹے کے عشق کا کچھ پتا نہیں تھا۔ انہوں نے سمجھا شاید گلزمہ نے کوئی جھگڑا وغیرہ کر لیا ہے۔ لشکر خان نے تشویش پر انداز میں کہا، بتاؤ بات کیا ہے؟ اوئے سور، ہم تمہارے سوالوں کو جواب دینے نہیں آئے ہیں، تمہاری لاش گرانے آئے ہیں۔ بوٹے نے گرج کر کہا، اس کمینے کی یہ مجال کہ چودھری صاحب کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ پھر وہ دندناتے ہوئے پورے گھر کی تلاشی لینے لگے، مگر انہیں گلزمہ نہیں ملا۔ انہوں نے گھر کا متصر سامان الٹ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ لشکر بے بسی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ شوکا نے لشکر کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے دریافت کیا۔
صابری دوڑ کر اپنے شوہر سے لپٹ گئی. نہ مارا اس کو گلزماں، ادھر نہیں ہے. پھر کدھر ہے وہ روتے ہوئے بولی. ہم کو کچھ معلوم نہیں. ابھی معلوم ہو جائے گا. شوکے نے ایک وحشیانہ کہکا لگاتے ہوئے صابری کو بازو سے پکڑ کر اندرونی کمرے کی جانب گھسیٹا. لشکر اس کے پیچھے لپکا. چھوڑو اس کو، خانہ خراب کا بچہ. بوٹے نے پاؤں کی ایک زوردار ٹھوکر اس کی بیساکھی پر رسید کی. بیساکھی دور جا گری اور لشکر منہ کے بل زمین پر آ رہا. اتنی دیر میں شوکا صابری کو کمرے کے اندر لے گیا تھا. دوسرے ہی لمحے بوٹا لشکر کو بھی گھسیٹ کر اندر لے گیا. پھر دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا. آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی یا تو خبر ہی نہیں ہوئی تھی یا جان بوجھ کر انجان بن گئے تھے. کسی نے بھی یہاں آ کر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا. بوٹے اور شوکے نے مل کر لشکر خان کو ایک 24 ستون کے ساتھ باندھ دیا. وہ بیچارہ مزدور شخص کہاں تک مزاحمت کر سکتا تھا. 2 لشکروں کے ہاتھوں وہ بے بس ہو گیا تھا. ہم آخری بار پوچھ رہے ہیں، بتا دو گلزماں کہاں ہے؟ خدا کی قسم ہم نے جھوٹ نہیں بولا. ہم کو کچھ معلوم نہیں. ہم تو یہ بڈھا ایسے نہیں مانے گا. بوٹے، شوکے نے پانی خیز انداز میں کہا، تو اپنا کھیل شروع کر. بوٹے نے ہوسناک نظروں سے صابری کو دیکھا، پھر شوکے سے کہا، تو بھی میری مدد کر. دونوں نے صابری کو ایک چارپائی پر باندھ دیا. صابری نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے مگر ان 2 وحشیوں کے سامنے اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی. اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا. صابری کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد شوکے نے صابری کے دوپٹے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں میاں بیوی کے منہ پر خوب اچھی طرح کس کر باندھ دیا. اب ہم پوری رات تمہارے عاشق پتر کا انتظار کریں گے. بوٹے نے لشکر کے سامنے جا کر کہا. صرف سوکھا انتظار ہی نہیں بلکہ موج میلہ بھی کریں گے. اس نے ایک آنکھ دبا کر شوکے کو اشارہ کیا. چل بھائی جوان، پہلی باری تیری ہے. پھر وہ پوری رات باری باری صابری کو پامال کرتے رہے. لشکر ہاں کا منہ بند تھا مگر آنکھیں تو کھلی تھی. وہ کھلی آنکھوں سے اپنی عزت کے خزانے کو لوٹتے ہوئے دیکھتا رہا. اس کے پاس یہی ایک عزت تو بچی تھی. مال و دولت تو وہ پہلے ہی اپنے ملک میں چھوڑ آیا تھا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. اس نے آنکھیں بند کر لیں اور سچے دل سے موت کی دعا کرنے لگا. صبح اس کی دعا قبول ہو گئی. گلزماں کو آنا تھا، نہ آیا. بوٹے اور شوکے نے اجالا ہونے سے پہلے پورے کمرے میں مٹی کا تیل چھڑکا. دونوں میاں بیوی پر خصوصاً تیل کی زیادہ مقدار ڈالی. پھر کمرے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے دونوں کو آگ لگا دی. جب شعلے اچھی طرح بھڑک اٹھے تو وہ دروازے کو باہر سے بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے. انہوں نے چودھری کو جا کر یہی رپورٹ دی تھی کہ وہ تینوں کا کام تمام کر کے آئے ہیں. اب اس خاندان کا کوئی فرد چودھری صاحب کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہا. وہ چودھری کے سامنے اپنی ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے باہمی رضامندی سے فیصلہ کیا تھا کہ گلزماں کو بھی ٹھکانے لگا دیں گے. مگر تلاش پسیار کے بعد بھی جب وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا تو کچھ عرصے کے بعد اسے بھول بھال گئے. مکان اپنے مکینوں کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا. سب نے یہی سمجھا کہ 3 افراد کا کنبہ نیست و نابود ہو چکا، مگر جسے اللہ رکھے سے کون چکے. گلزماں خان انتقام کی اس عجیب داستان کو رقم کرنے کے لیے زندہ رہ گیا تھا. ان میں سے بہت سی باتیں مجھے شوکے کی ٹھکائی کے بعد معلوم ہوئی تھی. گلزماں کی گرفتاری کے بعد شوکے نے ان جرائم کا بھی اعتراف کر لیا تھا جو ابھی تک وہ اپنے سینے میں دبائے بیٹھا تھا. گلزماں کو جب معلوم ہوا کہ چودھری فرزند علی کے بندے اس کی تلاش میں اس کے گھر کی طرف گئے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو گیا. اس نے سوچا کہ یہ رات گاؤں سے باہر گزارے تو اچھا ہے. وہ پوری رات گاؤں کے باہر کھیتوں میں چھپا بیٹھا رہا. جب اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا تو اچانک اس کی ملاقات ملنگ بابا سے ہو گئی. وہ پتہ نہیں کہاں سے نمودار ہو گیا تھا. گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح گلزماں بھی ملنگ بابا کو اللہ والا سمجھتا تھا. بھاگ جا، ملنگ نے گلزماں سے کہا. اب کچھ باقی نہیں بچا، سب جل کر راکھ ہو گیا. وہ تجھے بھی ختم کر دیں گے. اپنی جان بچا اور کہیں دور نکل جا. تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے. بس انتظار کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر ملنگ نے اسے جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا. وہ 1.5 سال تک مختلف شہروں میں گھومتا رہا، در در کی ہاک چھانتا رہا. ملنگ نے اس کے ماں باپ کے ساتھ پیش آنے والے المیے کی تفصیل اسے بتا دی تھی اور کچھ خصوصی ہدایت بھی دی تھی. وہ اپنے دل میں انتقام کی آگ کو روشن کیے ملنگ کی ہدایت پر عمل کرتا رہا. اس دوران میں اس نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا. اس نے داڑھی رکھ لی تھی اور سر کے بال بھی بڑھا لیے تھے. اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ اس قدر بدل چکا تھا کہ کوئی شناسا اسے ایک نظر دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا. 6 ماہ قبل وہ اس علاقے میں دوبارہ نمودار ہوا. اس نے مسجد والی آرا مشین پر کام کرنا شروع کر دیا. اس آرا مشین کا مالک ایک پٹھان تھا. اسے نوکری حاصل کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی. وہ یہاں کام کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کی سرگرمیوں سے باخبر رہ سکتا تھا. اس نے سب سے پہلے بوٹے ارائیں کو شکار کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے باغ والے ڈیرے کی نگرانی شروع کر دی. اس نے اس عرصے میں ایک ریوالور بھی خرید لیا. پہلے اس کا ارادہ ایک ایک کو گھیر کر گولی مارنے کا تھا، مگر جب اس نے آرا مشین پر ملازمت کی تھی اس کے ذہن میں اور ہی منصوبہ پکنے لگا تھا. گلزمان نے جس رات بوٹے پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا یہ وہی رات تھی جب بوٹا لاری اڈے سے بوڑھے چودھری فرزند علی کو شکار کر کے ڈیرے پر لایا تھا. گلزمان جب ڈیرے پر پہنچا تو اسے ایک کی بجائے 2 شکار مل گئے. اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی. وہ آرے کی گھوڑا گاڑی پر وہاں پہنچا تھا. یہ گاڑی لکڑیاں ڈھونے کے کام آتی تھی. گاڑی کو اس نے ڈیرے سے کافی فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑا کر دیا تھا. ریوالور کے بلبوتے پر گلزمان نے بوٹے کو بے بس کر دیا. چودھری پہلے ہی بے ہوش پڑا ہوا تھا.
جانے بوٹے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ گلزماں نے بوٹے کی کنپٹی پر ریوالور کی نال رکھ کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ چودھری کو اس نے کندھوں پر ڈالا اور بوٹے کو ہانکتے ہوئے گھوڑا گاڑی تک لے آیا۔ گھوڑا گاڑی کے نزدیک پہنچ کر بوٹے نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی، مگر گلزماں اس سے غافل نہیں تھا۔ اس نے ریوالور کا دستہ بوٹے کی کنپٹی پر رسید کیا تو وہ تیورا کر زمین بوس ہو گیا۔ گلزماں نے بڑی مہارت کے ساتھ دونوں کو گاڑی میں رکھی ہوئی لکڑیوں کے نیچے چھپا دیا اور آرا مشین کی جانب روانہ ہو گیا۔ آرا مشین کے مالک نے اسے وہیں پر رہائش کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تھا، گلزماں رات کو دیر تک کام کرتا تھا، اس طرح مالک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا تھا۔ آرا مشین حالنما کمرے کے وسط میں نصب تھی۔ کمرے کے باہر احاطے میں شتیروں اور چھوٹی بڑی لکڑیوں کا انبار لگا رہتا تھا۔ اپنی قیامگاہ پر پہنچ کر گلزماں نے اپنے بے ہوش دشمنوں کا جائزہ لیا، انہیں ہلا جلا کر دیکھا، جھنجھوڑا بھی، مگر ان میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو چکے تھے۔ اس وقت تک رات کے 10 بج چکے تھے۔ مال تیار تھا۔ گلزماں نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس نے آرا مشین آن کر دی۔ اس پر جنون سوار تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ چادر تنی ہوئی تھی۔ اسے انتقام کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انتقام اور اندھا انتقام۔ اسی انتقام میں چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائی کے بے حس و حرکت جسم اسے 2 شتیروں کو مانے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے پہلے چودھری فرزند علی کو اٹھا کر آرا مشین کے پلیٹ فارم پر رکھا، پھر آہستگی آگے بڑھاتے ہوئے 2 متوازی حصوں میں تقسیم کر ڈالا۔ خون کے چھینٹے آرا مشین کو سرخ کر گئے۔ جس کھوپڑی نے گلزماں خان کے خاندان کو تباہ و برباد کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، وہ 2 نیم ہو کر بڑی مزقہ خیز ہو گئی تھی۔ گلزماں کی آنکھوں کے سامنے تنی چادر سرخ تر ہو گئی۔ اب بوٹے کی باری تھی۔ یہ وہ درندہ تھا جس نے گلزماں کی بوڑھی والدہ کو بے آبرو کیا تھا۔ گلزماں ماہر کاریگر کی طرح اسے ناپ تول رہا تھا۔ بوڑھے کی ناپ کو عین آرے کے بلیڈ کے سامنے لاتے ہوئے اس نے آگے بڑھا دیا۔ غلیظ خون کا ایک فوارہ بوٹے کے جسم سے پھوٹ نکلا۔ گلزماں کا لباس رنگین ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ سکتے کی حالت میں کھڑا رہا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے آرا مشین کو آف کیا۔ صورتحال اس پر واضح ہوئی تو بہت پریشان ہو گیا۔ ہر چیز پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ اب اس کا بہت سا کام باقی تھا۔ اس نے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ سب سے پہلے اس نے گیلے کپڑے سے آرا مشین کو اچھی طرح صاف کیا۔ آرا مشین کے نیچے ایک کھانچا سا بنا ہوا تھا جس میں کٹنے والی لکڑیوں کا برادہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ آرے کے پلیٹ فارم سے بہ کر نیچے آنے والا خون اس برادے میں جذب ہو چکا تھا۔ اس نے خون آلود برادے کو ایک خالی بورے میں بھرا۔ چودھری فرزند علی اور بوٹے ارائی کے 2 پیس جسموں لہو رسنا بند ہو چکا تھا۔ اس نے چاروں حصوں کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر ایک دوسری بوری میں ڈال کر بوری کا منہ بند کر دیا۔ حالنما کمرے میں سے اپنی کارروائی کے اثار کو ختم کرتے کرتے رات کے 2 بج گئے۔ سب سے آخر میں اس نے اپنا لباس تبدیل کیا اور خون آلود لباس کو برادے والی بوری میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں کہیں جا رہا تھا۔ خون آلود کپڑوں اور برادے والی بوری کو اس نے نہر برد کرنے کے بعد اپنے انتقام یافتہ دشمنوں سے نجات حاصل کی اور واپس لوٹ آیا۔ یہ تمام تفصیلات گلزماں نے اقبال جرم کرنے کے بعد مجھے سنائی تھی، جس میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ جب وہ آرا مشین کے نیچے واقع کھانچے میں مصروف کار تھا، اسی دوران چودھری فرزند علی کا دایاں جوتا وہاں موجود برادے میں کہیں دبا گیا تھا، جو بعد میں پیجے کمہار کے گھر پہنچ گیا تھا۔ جوتے کا ایک پاؤں کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پیجے نے وہ جوتا پھینکنے کی غرض سے اپنے بیٹے بالے کو دیا۔ بالے نے پھینکنے کی بجائے اسے اپنی تفریح کا حصہ بنا لیا۔ گلزماں کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر ظاہر ہے میں اسے چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ وہ قاتل تھا، اس نے 2 انسانوں کی جان لی تھی۔ اگرچہ وہ دونوں انسان انسانیت کے نام پر دھبا تھے، مگر قانون کسی کو منمانی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تاہم میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کا کیس کچھ اس نوعیت کا بناؤں گا کہ اسے کم سے کم سزا ہو، مگر کاتب تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شوکے کا ریمانڈ مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا چالان تیار کر لیا۔ میرا ارادہ اسے دوسرے روز عدالت میں پیش کرنے کا تھا۔ مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہی گلزماں کا چالان بھی تیار کر لیا۔ وہ اقبال جرم کا اعتراف کر چکا تھا۔ اس کا ریمانڈ لینا بے مقصد تھا۔ میں جلد از جلد اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جانا چاہتا تھا۔ دوسرے روز ہم عدالت پہنچ گئے۔ میرے ساتھ ASI امانت علی بھی تھا۔ شوکے کی ہتھ کڑی کی زنجیر میرے ہاتھ میں تھی۔ گلزماں کی زنجیر امانت علی نے تھام رکھی تھی۔ ہم عدالت کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ وہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں آگے تھا، ASI امانت علی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر خاصا رش تھا۔ میں نے دیکھا ایک حوالدار کسی مجرم کو ہتھ کڑی لگائے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے کندھے سے رائفل لٹک رہی تھی۔ پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا۔ اچانک گلزماں نے چیتے کی مانت چست لگائی اور سیدھا اپنے پہلو سے گزرتے ہوئے حوالدار کی رائفل پر چھپٹا۔ دوسرے ہی لمحے وہ رائفل پر قبضہ جما چکا تھا۔ ASI امانت علی اس کے ساتھ ہی کھینچتا چلا گیا تھا۔ میں نے بڑی سرعت کے ساتھ پلٹ کر دیکھا، شوکا گجر بھی گھوم چکا تھا۔ پھر سے قبل کے ہم کچھ سمجھ پاتے گلزماں نے رائفل کی نال شوکے کے سینے کی جانب کرتے ہوئے عین دل کے مقام پر فائر کر دیا۔ شوکا مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے برآمدے کی سیڑھیوں پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا سینہ تازہ تازہ خون اگل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پھڑکنے کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ گلزماں نے رائفل پھینک دی اور مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز سے مسرت پھوٹ رہی تھی، وہ مسرت جو انسان کو منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تھانے دار صاحب، یہ ہمارا شکار تھا۔ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب آپ چاہے
تو ہم کو بار بار پھانسی لگا دو، پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ گردن چکا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے سینے سے ایک گہری سانس خارج ہوئی، مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ شوکے کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ یہ ایک بے سوس سی کوشش تھی، وہ اپنی سانسیں پوری کر چکا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ گلزمہ خان کو عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ایک دو بار میرا جیل جانا ہوا تو میں نے خاص طور پر اس سے ملاقات بھی کی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی فقریہ مسکراہٹ نمودار ہو جاتی تھی۔ میں شیخو پورہ کے اس تھانے میں زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ 1 سال بعد ہی میرا تبادلہ پنڈی بھٹیاں کے ایک تھانے میں ہو گیا، مگر گلزمہ کو میں آج تک نہیں بھول سکا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو دل میں دکھ کی ایک لہر سی سرایت کر جاتی ہے۔ گلزمہ ہاں جیسے انتقامی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتے، بلکہ چودھری فرزند علی جیسے ظالم اور بوٹے اور شوکے جیسے درندہ صفت لوگ ہی ایک عام معصوم انسان کو حیوان بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کیس بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے نیکسٹ کسی ایسے ہی اچھے سے کیس تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔